بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی، تو وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار و بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والوں کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کی درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی آذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو صخصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صاف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کی اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو، وہ مجھ کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے آذان سنتا ہے تو مقام روحا تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینے سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ آذان نہ سنے، پھر جب آذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے، یہ بات یاد کر
اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ آتی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کتنی رکعتیں ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو آذان اور پہلی صاف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں آذان اور پہلی صاف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دینے کھڑے ہوئے، جب آذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے آذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی آذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم آذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی آذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس آذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے آذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہے، ایک امام محی الدین النووی اور علامہ جلال الدین السیوطی رحمت اللہ وغیرہ کا موقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ آذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال و محض جامع الترمذی میں حضرت یعلا بن مرہ الثقفی کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی، علامہ زرقانی، امام درقطنی اور اسی طرح سہیل رحمت اللہ علیہم، یہ حضرات ترک مباشرت الاذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے آذان کی ثابت نہ ہونے کے قائل ہے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ترک مباشرت الاذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہذا اب یہ اشکال کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نامولود بچے کے کان میں آذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے آذان دینے کے بارے میں محدثین کی مباین اختلاف ہے۔ نیز الامام الحدیث الفقہی مولانا محمد عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالہ بے نام خیر الحبر فی آذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تقریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہذا ہمیں بھی اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ نیز مولانا عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالے میں ترک مباشرت الاذان بالنفس نفیس آذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہے، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شرعی میں خلل واقع ہونے سے بچنا تھا۔ وہ اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے
تو پھر اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور اقام شرعیہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو آذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسری اہم امور میں خلل واقعہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان نہیں دی۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔